بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر بڑی برکت و رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب و درجات کا کیا کہنا کہ خداوند قدوس نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی شب قدر قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہاں کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے انوار و برکات کی تجلیاں برابر جلوہ افروز رہتی ہیں۔ روایت ہے، ایک دن حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مومنوں کو ملائکہ کی سلامی۔ روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں، مگر جن گھروں میں بت یا تصویر یا کتا، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل جنابت نہ کرنے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں، لہٰذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ شب قدر کی نماز اور دعائیں۔ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کی اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 1، شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 3 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نمبر 3، ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، لہٰذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم۔